والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سب جانتے ہیں کہ ہدایت اور ایمان یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں فرمائی. انبیاء راہ ہدایت تو بتا سکتے ہیں مگر ہدایت دے نہیں سکتے. ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف ذکر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت عطا نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے. البتہ اللہ نے ہدایت کے اسباب ذکر فرمائے ہیں کہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے بندہ ہدایت سے قریب ہوگا اور اللہ کی ہدایت کا مستحق ہوگا. ایک ہے طلبیت، دل میں طلب کا پیدا کرنا. ہدایت اور طلب کا بڑا گہرا تعلق ہے. کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہے جو بے طلبیت یعنی بغیر مانگے بھی مل جاتی ہے. کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہے جو بغیر مانگے مل جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ابتدائے ایمان اللہ کی طرف سے ہمیں بغیر مانگے بغیر طلب کے مل گیا ہے نا. ایمان کے ملنے پر طلبیت نہیں رکھی ہوئی ہے. سمجھ لیجئے ایمان کے ملنے پر طلبیت نہیں رکھی ہوئی کہ جو طالب ایمان ہوگا اس کو ایمان ملے گا، نہیں. بلکہ اللہ نے ایمان بغیر طلب کے ہم سب کو عطا فرمایا. اور ایسی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ بغیر طلب کے ایمان عطا کر دیتے ہیں. مگر اس ایمان کے مل جانے کے بعد اس ایمان کی جلا، اس ایمان کا تحفظ جو ہدایت کے راستوں سے حاصل ہوتا ہے، تو وہ ہدایت اللہ نے ایسے ہی نہیں رکھی بلکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے ہدایت کے طلب، ہدایت کے حصول کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے. ایمان کے حصول کے لیے اللہ نے شرط نہیں لگائی ہے لیکن ہدایت کے حصول کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے. کہیں تو فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں یعنی اللہ سے قریب آنے میں طلبیت رکھتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تب جا کر ہم اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں. تب جا کر ہم اس کو کیا ہے ہدایت عطا کرتے ہیں. اسی لیے ہدایت کے راستوں میں سے ایک بنیادی راستہ، ہدایت کے اسباب میں سے بنیادی سبب وہ دین کی باتوں کا سننا اور دین کی باتوں کا سمجھنا ہے. دین کی باتوں کا سننا اور دین کی باتوں کا سمجھنا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ ہدایت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ہم ہدایت کے راستے پر اگر چلنا چاہیں گے تو اس وقت تک نہیں چل سکتے جب تک کہ ہم ہدایت کی باتوں کو نہ سنیں، جب تک کہ ہم دین کی باتوں کو نہ سنیں اس وقت تک ہم ہدایت کے راستے پر آ ہی نہیں سکتے بھائی. اسی لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم
جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، ہے نا، تو ان بلانے میں بنیادی چیز کیا تھی؟ دین کی باتوں کا پیش کرنا اور سامنے والے کا دین کی باتوں کا سننا۔ جنہوں نے دین کی باتوں کو سنا وہ مستحقین ہدایت بن گئے، سچے دل سے سنا وہ مستحقین ہدایت بن گئے، اور جنہوں نے دین کی باتوں کو یا تو سچے دل سے سنا نہیں، یا یہ کہ نفس سے سننا ہی ان کو گوارا نہیں تھا، تو وہ ہدایت سے محروم رہے۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت کے تعلق سے آتا ہے، سورہ نوح 29ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے کہ اللہ جب میں نے ان کو دین کی طرف بلایا، تیرے راستے کی طرف بلایا، تو انہوں نے کیا کیا کہ دین کی باتوں کو سننے ہی سے انکار کر دیا۔ تیری باتوں کو اے اللہ انہوں نے سننے ہی سے انکار کر دیا، اور اپنے کانوں میں انہوں نے انگلیاں ٹھوس لی۔ قرآن کی آیت بتلا رہے ہیں، وفی آذانہم، سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اپنے کانوں میں انہوں نے انگلیاں ٹھوس لی کہ نہیں یہ باتیں ہمیں سننی ہی نہیں۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے آنکھوں پر انہوں نے کپڑے ڈال دیے تاکہ نوح علیہ السلام کو دیکھے تک نہیں، نہ دیکھے نہ ان کی باتوں کو سنے۔ جب دیکھتے کہ نوح علیہ السلام آ رہے راستہ بدل دیتے کہ نہیں اب یہ دین کی بات شروع کر دیں گے، اللہ کی بات شروع کر دیں گے، توحید کی بات شروع کر دیں گے جو ہمیں سننا ہی گوارا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام نے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اس طریقے دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت سے محروم رہے، یہ دور کی بات، ان کی محرومی کا سبب کیا بنا؟ دین کی باتوں کا نہ سننا، نبیوں کی باتوں کا نہ سننا، یہ در حقیقت ہدایت سے محرومی کا ان کا سبب بن گیا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اور بہت سی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جہنمی اپنے اسباب کا تذکرہ کرے گے جہنم میں آنے کا، اور افسوس کا اظہار کرے گے، اور اس افسوس کے اظہار کو قرآن کریم نے اس انداز سے بتلایا ہے کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ اگر ہم نبیوں کی باتوں کو، جب تک انبیاء تھے، انبیاء چلے جانے کے بعد انبیاء کے توسل سے دیگر لوگوں کے ذریعے سے دین کی باتوں کو، کہ اگر ہم دین کی باتوں کو سنتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سننے کو مقدم فرمایا ہے، اگر ہم دین کی باتوں کو سنتے اور نعقل، یا اور دین کی باتوں کو ہم سمجھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ تو یہاں دخول جہنم اور ہدایت سے محرومی کا بنیادی سبب قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ دین کی باتوں کا نہ سننا، بس دین کی باتوں کا نہ سننا، دین کی باتوں کا نہ سمجھنا، یہ جہنم میں جانے کا کیا بن سکتا ہے بھائی؟ سبب بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اور ایک جگہ پر ذکر فرمایا سننے کے تعلق سے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، کہ بھی مانتے تو وہی ہے جو سنتے ہیں۔ انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہ ہے جو سنتے ہیں۔ بھی ماننا کب ہوگا، عمل کرنا کب ہوگا؟ جب کہ باتوں کو ہم کیا کریں گے؟ سنیں، جب کہ باتوں کو ہم سنیں۔ اسی طریقے سے یہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت کہ وَنَتْبَعُ، بڑی عجیب آیت، وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ جن کو ہدایت سے محروم کرنا ہوتا ہے نا، تو اللہ پاک کی طرف سے اسے یہ سزا ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے اس کی وہ پکڑ اور گرفت ہوتی ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں۔ کس بات کی مہر؟ کہ فہم لا یسمعون، قرآن کہہ رہا ہے کہ فہم لا یسمعون، کہ وہ کوئی بات کو سنے ہی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ بہت سے لوگ
جو دینی مجالس کو اہمیت نہیں دیتے، دین کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. ایک ہے کہ انسان کا مجبور ہونا، اس کی اپنی مشغولیات، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ مجھے دین کی باتوں کو سننا چاہیے، دین کی باتوں سے قریب ہونا چاہیے، اللہ رسول کی باتوں کو سننا چاہیے، مگر میری مشغولی اور مگر میرا فلانا، یہ ایک طرف اپنی جگہ پر. مگر ایک یہ کہ بھائی یہ تصور رکھنا، آج بھی ہمارے مسلمانان بھائی یہ تصور باز یہ رکھتے ہیں کہ یہ کیا دینی مجلس، یہ ایک دقیانوسیت ہے. یہ کیا دین کی مجلسیں لگانا، دین کی باتوں کا سننا، اللہ رسول کی باتوں کو بیٹھ کر سنیں، اجتماعات ہو، جوڑ ہو، جلسے ہو، جلوس ہو اور دیگر جو اسباب ہیں، ان ساری چیزوں کو یک لخت اہمیت نہیں دیتے ہیں. اور اگر دل سے یہ تصور کرے کہ یہ خوامخواہ کی چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں ہی کے تعلق سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم تو پہلے ہی سے ان کے دل پر مہر لگا چکے ہیں. جیسے جب کسی چیز کو سیل کر دیا جاتا ہے تو سیل کرنے کی وجہ سے باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے مہر لگانے کا مطلب سیل کرنا ہے، سیل پیک کر دیا ہم نے کہ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سن ہی نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے ان کی گرفت ہے. کتنی بڑی شدت کی بات اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی. ایک دوسرے کے پر اللہ نے ذکر فرمایا سورۃ الفرقان میں، ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیال رکھتے ہیں آپ، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ دن کے پیچھے اتنا پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ، اس تعلق سے اللہ نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کہ ان میں سے اکثر لوگ سنیں اور سمجھیں. پہلے ہی سے ان کے دل پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہے. آپ اتنی محنت نہ کیجئے گا، آپ اتنی فکر نہ کیجئے گا، اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھیے گا. یہ اللہ کی طرف سے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے. ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سننے اور سمجھنے کا تذکرہ فرمایا. تو چند آیتوں کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی، وگرنہ اور بھی قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے قریب جانے سے پہلے اور ہدایت کو حاصل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کا تذکرہ فرمایا، اور ان اسباب کے سر فہرست سننے کا تذکرہ فرمایا. اس کا تذکرہ فرمایا بھائی سننے کا، دین کی باتوں کو سنو، دین کی باتوں کو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھو. یہ تمہارا سننا، یہ تمہارا سمجھنا ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. ذہن میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ بھئی اگر ایسی ہی بات ہے تو کتنی ہم نے دینی مجلسیں اٹینڈ کی، کتنے اجتماعات، کتنے جوڑ اور کتنے بیانات اور کتنے خطابات ہم نے اٹینڈ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی سننا اور سمجھنا یہ دین سے اور ہدایت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے اس مجلس سے اٹھتے ہی ہم لوگ ہدایت یافتہ بن جانے چاہیے تھے. ایک ذہن میں سوال آ سکتا ہے. اس کا جواب بہترین انداز میں علامہ اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک ایسی اللہ والی شخصیت ہے، کبھی پڑھیے گا مولانا اشرف علی تھانوی کو رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پڑھیے گا. اب تو ہے نہیں، بس پڑھنا ہے ان کو. اللہ نے ان کے ذریعے سے کتنی کتابیں دنیا میں پھیلائی ہیں، کتنی کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں ہر موضوع پر. یہ ہمارے اس ملک کے لیے بڑی الحمدللہ شرفیابی کی بات ہے کہ اس ملک میں اللہ نے جو علماء قدر عطا فرمائے ہیں، علماء کرام عطا فرمائے، جو بڑی چوٹی کے عطا فرمائے. چند علماء کرام کے اگر نام لیے جائے، ان کی سوانح ذکر کی جائے، تو کتنی کتابیں انہی پر لکھی جا سکتی ہے. ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر ان کی کتاب ہے. سائنس اور شریعت، عقل کی روشنی میں، اسلام عقل کی روشنی میں، ایسی بڑی بڑی ضخیم کتابیں ان کی موجود ہیں. تو وہ اکثر و بیشتر دین کی باتوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو بھی میں نے سوال قائم کیا، اس کا جواب انہوں نے اس طور پر دیا ہے کہ سردی کا موسم ہوتا ہے. سردی کے موسم میں ظاہر بات ہے کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جو تجربے کار ہوتی ہے،
ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں سردی کے موسم میں گرم غذائیں بنائی جائے، ہے نا، گرم غذاؤں کا کیا ہو، اہتمام ہو. اب ظاہر بات ہے کہ گرم غذا ہم نے یہاں کھا لی تو فوراً گرماہٹ آ گئی، ایسا تو نہیں ہے. لیکن بہرحال اس گرم غذا کا اہتمام کرنا اور اس کی عادت ڈالنا سردیوں کے مواقع میں ایک وقت آتا ہے کہ بندہ بڑی بڑی بیماریوں سے اور اس کی جو سائڈ ایفیکٹس ہیں سردی کے، اس سے وہ کیا ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے. اس کے وہ اثرات، اس کی وہ تاثیر گرم غذاؤں کی ہمیشہ اس کے بدن میں رہتی ہے. بہت انتظار ہے. اسی طریقے سے دین کی باتوں کو سننا، دینی مجالس کو قائم کرنا، اگرچہ فوری طور پر اس کا رزلٹ ہمیں نظر نہ آئے، مگر اللہ اور اس کے رسول کا کلام اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے وجود میں بسی ہوئی ہوتی ہے، ہماری روحانیت میں بسی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی کا وہ اثر ہوتا ہے کہ جب کبھی مفہوم مخالف ہوا آتی ہے گمراہی کی، تو اس گمراہی کے زمانے میں اور اس گمراہی اور بددینی اور فتنے کے دور میں انشاءاللہ وہ سنی ہوئی باتیں اور دین کی مجلس کا اثر انشاءاللہ ہم اس موقع پر محسوس کریں گے. یہ اصل ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب کیا؟ فتنوں سے بچنا. ہدایت کا مطلب کیا؟ گمراہی سے بچنا. یہ اصل ہدایت کا مقصود ہے. اب ظاہر ہے کہ جب فتنوں کا دور آئے گا، گمراہی کا زمانہ آئے گا، تو یہی ہماری اندرونی ہدایت ہمیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بچا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال یہ دینی مجالس، دین کی باتوں کو سننا، سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو اگرچہ مقصود نہیں ہے مگر مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. مقصود نہیں ہے، مقصود تک پہنچنے کا کیا ہے بھائی؟ ذریعہ ہے. مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، جنت، یہ اصل مقصود ہے. تو اس تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے. اور جتنا مقصود کامیاب ہوتا ہے تو اس مقصود کے جتنے وسائل ہوتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، اتنے وہ بھی برکت والے ہوتے ہیں. اس مثال کے طور پر نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو مقصود نہیں ہے بھائی، وضو ہی فقط مقصود ہے، نماز پڑھتے رہے گی بس خالی دین پر وضو ہی کرتے رہو، وضو ہی کرتے رہو، یہ مقصود ہے. نماز کے لیے وضو ایک ذریعہ ہے، ایک مقصود ہے. نماز تو عبادت ہے. تو جب نماز عبادت ہے تو نماز تک پہنچنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے جو وضو ذریعہ ہے اور سبب ہے، شریعت نے اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا. شریعت نے اس کو بھی کیا دے دیا؟ عبادت کا درجہ دے دیا. تو اسی طریقے سے حصول جنت اور اللہ کی رضا یہ عبادت ہے، یہ مقصود ہے. اور ان تک پہنچنے کے لیے دینی مجالس کو قائم کرنا، اللہ رسول کی باتوں کو سننا، اللہ نے اس کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا. اس کو بھی کیا دے دیا بھائی؟ آئیے اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھ کر بات ختم کرتے. حدیث پیش کر دوں جو بارہا ہم تعلیم میں سنتے ہیں. ایک تو مسلم شریف کی روایت جو مختصر چند چیزیں دینی مجلس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. کیا کیا چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ جو دین کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بظاہر لفظ ذکر کا تذکرہ ہے حدیث میں، اور ظاہر بات ہے کہ ذکر کا مطلب ہی ہوتا ہے نصیحت ہوتی ہے، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد. ایسی نصیحت جس نصیحت سے اللہ کی یاد تک پہنچا جائے، تو یہ دینی مجلس کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب ایسی دینی مجلسیں ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کہ حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں. بالکل مستند حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور فرشتوں کے گھیرنے کا مطلب کہ پروں کے ذریعے سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، اتنے پر بچھائے جاتے ہیں، اتنے پر بچھائے جاتے ہیں کہ آسمان، پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ تو نبی کی بات ہے، یقین کرنا ضروری ہے، ایمانی مسئلہ ہے. پہلے آسمان تک فرشتوں کی تعداد پہنچ جاتی. کتنے خوش ہوتے اللہ تعالیٰ. پھر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت گھیر لیتی ہے. اس مجلس کو کیا ہے؟ رحمت گھیر لیتی ہے. تیسرے نمبر پر ذکر فرمایا وانزل بہم السکینہ، اللہ ایسی مجلس پر سکینت کو اتارتے ہیں. سکینت سمجھتے ہیں؟ سکینہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو دواؤں سے بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، جو پیسوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی ہے. آج بیچارے کتنے مالدار ہے نا، جو پیسے صرف اس وجہ سے میڈیسن میں لگا رہے کہ انہیں ایک وقت کی صحیح نیند مل جائے، راتوں کی کیا مل جائے؟ نیند مل جائے. نیند نہیں ملتی ہے، پریشان ہے. لیکن اب آ جائیے آپ دینی مجلس میں، بہتر نہیں.
دین کی مجلس لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے ہوئے, بس ڈلکیاں لے رہے ہیں. وہ ہوتی کہ نہیں, کتنی میٹھی نیند ملتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب اس کو گھیر کے بھائی ان کے اوپر سکینت اتر لیے تو ان کا احترام کرو, وہ مسئلہ نہیں ہے, ان کو اٹھا دینا چاہیے, لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی سکینت اور اسی طریقے سے ایسی میٹھی نیند میدان جہاد میں صحابہ کو نصیب فرماتی. جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ تھی, ہاتھ میں تلوار, سامنے موت کھڑی, کس کو نیند آئے بھائی؟ ہاتھ میں تلوار, سامنے موت کھڑی, تھوڑی سی بھی چوک نہ جانے کہاں تک پہنچا سکتی ہے. مگر ایسی سچویشن میں بھی صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگ کر رہے, تلوار چلا رہے, مگر پتہ نہیں ہمیں ایسی میٹھی نیند اس موقع پر آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. تمام صحابہ جتنے 313 صحابہ تھے, ان کا یہ ان کی کارگزاری اس جنگ کی یہ تھی کہ ہمیں ایک میٹھی نیند آ گئی تھی. قرآن نے اس کو بتلایا آمنۃ نعاسا, کہ ایک میٹھی نیند ان کو آ گئی تھی, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے سکینہ. ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی طرف سے ایسی سکینت اللہ نازل فرماتے, جو سکینت بڑے سے بڑے میڈیکل میں اور بڑے سے بڑے ڈسپینسری میں اور کسی ڈاکٹروں کے ذریعے سے بھی کروڑوں روپے دے کر کے حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک وہ جو طویل حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور فرشتوں کا جو آپس میں مکالمہ ہوتا ہے, یعنی گفتگو ہوتی ہے ایسی مجلس سے متعلق, کہ فرشتے جب اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں سے آئے, کہا کہ فلانی مجلس سے آئے, کیا کر رہے, اللہ تیرا ذکر کر رہے, کیوں کر رہے, کیا کر رہے, اللہ تیرا ذکر کر رہے. اللہ فرماتے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں, اللہ نہیں دیکھا. کہا کہ اگر دیکھ لے تو, کہا دیکھ لے تو ان کے ذکر میں اور ان کے اس تصور میں اور اضافہ ہو جائے. کہا کہ کیوں کر رہے ہیں, کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اللہ تیری جنت مانگ رہے ہیں. کیا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ اللہ نہیں دیکھا ہے. اور اگر دیکھ لے تو فرشتوں نے کہا اللہ اور مزید و اضافہ کرے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اے اللہ نہیں دیکھا. اور اگر دیکھ لے تو اے اللہ اس سے اور بچنے کی وہ پریکٹس اور محنت کرے. اے فرشتوں گواہ رہو, اس مجلس میں جتنے بھی بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی. اب دیکھیے اللہ کی عطائے رحمت, حدیث کہہ رہی ہے اللہ کی عطائے رحمت. بھئی یہ سیاہ ستہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں. بعض لوگوں کو ان باتوں پر بڑا اعتراض ہوتا ہے. اعتراض کرنے سے پہلے یا تو خاموش رہو, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ, جس چیز کا علم نہیں تو خاموش رہو. کہ بھئی یہ کیا ہے ایسا. اللہ کی رحمت سے آپ کو کیا شکوا ہے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ کی عطا سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں آ رہے بھائی؟ تو اللہ, وہ فرشتے کہتے اے اللہ فلانا شخص تو ایسے اتفاقی آ گیا تھا, دین کی مجلس میں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. یعنی اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے جو جس انداز سے ربط بھی رکھتا ہے اس مجلس سے اور تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ تعلق دنیاوی یا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی چیزیں ہیں. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم دینی مجلسوں کو اہمیت دیں. یا تو بالذات پہنچے, دعوت چلائے, اور بالفرض نہیں پہنچ رہے تو اس کو حقیر بھی نہ سمجھیں. ان مجالس کو نعوذ باللہ من ذالک ہم حقیر بھی نہ سمجھیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یہ اہتمام کر رہے ان مجلسوں کے تذکرہ کرنے کا, اور ایسی مجلسوں کی حقارت ایک مسلمان کے دل میں ہو, ایک ایمان والے کے دل میں ہو. اللہ ہم سب کی اپنی گرفت سے حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ دینی مجلس کی اہمیت ہے. جوڑ ہو, اجتماعات ہو, جیسے بھی مواقع ہو, ان میں ہمیں شریک رہنا چاہیے, اس میں شرکت کرنی چاہیے. خصوصاً اللہ کے فضل و کرم سے پرسوں الحمدللہ اتوار کے روز اسی مجلس میں ایک جوڑ رکھا گیا ہے. دینی مجلس ایک جوڑ ہے الحمدللہ, اس میں یعنی تعلقے کا جوڑ رکھا گیا ہے. تمام اشخاص کثیر تعداد میں پہنچنے کی کوشش کرے, اس کی دعوت چلائے. اور یہ عام بات, عام حالات میں, چاہے وہ دین کی مجلس چھوٹی ہو یا بڑی ہو, یعنی دکھنے کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے, وہ فرشتوں والی مجلس ہوتی ہے. لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ایسی مجلسوں میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا